سلجوقی سلطنت کے پہلے سلطان طغرل بیگ محمد، جنہوں نے اپنی بے مثال شجاعت اور غیر معمولی فراست سے کام لیتے ہوئے عالم اسلام کو ایک مرکز اور ایک محور پر متحد کر دیا اور سلجوقی سلطنت کو ایسی مضبوط بنیاد فراہم کی کہ سلجوقی حکمران تقریباً 300 برس تک دنیا بھر کے مسلمانوں کی قیادت کرتے رہے۔ سلجوقیوں کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے لیے ہمیں ماضی کی سمت سفر کر کے 4 صدی ہجری میں جانا ہوگا۔ ماضی میں سفر کر کے اگر دریائے سیہون کے کنارے خوارزم تک اور پھر خوارزم سے فرادہ اور دہستان تک کے علاقے پر نظر ڈالی جائے تو خانہ بدوش لوگوں کی ایک قوم نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی ترکستان اور بلاد چین کے درمیان ایک بڑے پہاڑی درے میں آباد تھے، بعد میں یہ لوگ ترکستان میں آ کر بس گئے۔ یہ قوم ہمیں تہذیب و تمدن سے ناواقف نظر آتی ہے۔ یہ نسلاً ترک ہیں، عرب والے انہیں اوغوز اور دوسرے لوگ انہیں غز کہتے ہیں۔ جب غز ترک قبائل پہاڑی درے سے نکل کر ترکستان کے علاقے میں آباد ہوئے تو اس وقت ترک علاقے پر ایک شخص بیغو کی بادشاہت قائم تھی۔ غز قبیلے کی قیادت ایک بہادر اور جری انسان دکاک کے ہاتھ میں تھی۔ دکاک کو قدرت نے مخص شجاعت اور دلیری جیسے اوصاف ہی سے نہیں نوازا تھا، بلکہ وہ بے حد ذہین اور معاملہ فہم بھی تھا، اور اکثر معاملات میں اس کی رائے بہت صحیح ثابت ہوتی تھی۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے بیغو اسے بے حد عزیز رکھتا تھا اور اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ دکاک کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلجوق رکھا گیا۔ انہی کے نام پر ان کی قوم سلجوق کہلانے لگی۔ سلجوق نے جب جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو دکاک کا انتقال ہو گیا۔ بیغو نے محسوس کیا کہ سلجوق بہادری اور جوان مردی جیسے اوصاف سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ شرافت اور ذہانت کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ اس نے سلجوق کو اپنے قریبی مشیر کا درجہ دے دیا اور اسے باشی کا لقب دیا۔ سلجوق کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور اس پر بیغو کی مہربانیوں کو دیکھتے ہوئے بیغو کے دربار کے دوسرے عہدیدار اور شاہی خاندان کے لوگ اس سے حسد کرنے لگے۔ انہوں نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ سلجوق نے محسوس کیا کہ اب ان کا بیغو کے دربار میں رہنا مفید نہ ہوگا، چنانچہ وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر جند چلے گئے۔ جند دریائے سیہون کے قریب ایک بڑا شہر تھا جو خوارزم سے 10 دن کی مسافت پر قائم تھا۔ اس علاقے پر امیر نو بن منصور سامانی کی حکومت تھی۔ یہاں رہتے ہوئے ترکمانوں کا مسلمانوں سے میل جول بڑھتا گیا اور سلجوق دین اسلام سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے بیشتر افراد بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ سلجوقیوں کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ ترکستان کا بادشاہ بیغو جند والوں سے ہر سال خراج لیا کرتا تھا۔ سلجوق جب اسلام لے آئے تو انہوں نے بیغو کو خراج دینے سے انکار کر دیا، جس پر اس نے جنگ کے لیے ایک فوج بھیجی۔ سلجوق بڑی دلیری سے لڑے اور بیغو کی فوج کو مار بھگایا۔ اس واقعے سے آس پاس کی قوتوں کو اندازہ ہو گیا کہ سلجوقوں کو زیر کرنا آسان نہیں ہے۔ 382 ہجری بمطابق 992 عیسوی میں ترکستان کے حکمران شہاب الدولہ ہارون بن سلیمان نے سامانیوں کے علاقے ماوراؤن نہر پر حملہ کر دیا۔ شہاب الدین بغرا خان کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ سلجوقیوں نے بغرا خان کے خلاف سامانیوں کا ساتھ دیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ بغرا خان اور اس کی فوج شکست کھا کر بلا ساغون کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ بغرا خان کی حکومت خاصی وسیع تھی، اتنے طاقتور حکمران کو سلجوقیوں کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی، سو یوں دور دور تک سلجوقیوں کی داغ بیٹھ چکی تھی۔ اس جنگ کے بعد سلجوق 107 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ سلجوق کے 5 بیٹے تھے، جن میں میکائیل، اسرائیل، یونس، نہال اور موسیٰ تھے۔ میکائیل کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام چغری بیگ داؤد اور دوسرے کا نام طغرل بیگ محمد تھا۔ طغرل بیگ کی پیدائش کب ہوئی تاریخ یہ بتانے سے قاصر ہے، تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش 990 عیسوی سے 995 عیسوی کے درمیان کسی وقت ہوئی تھی۔ وہ بھی کم عمر ہی تھے کہ ان کے والد میکائیل ایک جنگ میں لڑتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ انہوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ان کے دادا سلجوق کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سلجوقی ترکوں کے ایک حصے نے طغرل بیگ اور ان کے بھائی چغری بیگ کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا۔ دونوں بھائیوں میں بڑی محبت تھی اور چغری بیگ نے ہمیشہ طغرل بیگ کی اطاعت کی۔ بغرا خان سے جنگ کے بعد سلجوقی جنگ سے بخارا آ کر آباد ہو گئے۔
بغرا خان نے بڑی کوشش کی کہ تغرل بیگ اور چگری بیگ دونوں اس کے پاس آ جائیں تاکہ وہ دونوں کو بے بس کر سکے، لیکن دونوں بھائیوں میں اتنا اتفاق تھا کہ جب تغرل بیگ بغرا خان کے پاس جاتے تو چگری فوج کی نگرانی کیا کرتے، اور جب چگری بغرا کے پاس جاتے تو تغرل فوج کی نگرانی کے لیے موجود رہتے تھے۔ آخر ایک دن بغرا خان نے تغرل کو گرفتار کر لیا اور چگری کی گرفتاری کے لیے ایک بڑی فوج بھیج دی۔ چگری بیگ نے اس فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور بغرا خان کی فوج کے دانت کھٹے کر دیے۔ اس سے مرعوب ہو کر بغرا خان نے تغرل کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد تغرل اور چگری دونوں بھائی اپنی فوج کو لے کر جنگ چلے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 30 سال کا عرصہ تغرل بیگ اور چگری بیگ نے خاموشی سے گزارا اور اپنی قوم کی قیادت کرتے رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا میں مسلمانوں کی کئی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ ماوراءن نہر میں سامانی حکمران تھے، جبکہ عراق کا پورا ملک اور خراسان کو چھوڑ کر باقی ایران بنی بویہ کے قبضے میں تھا۔ ادھر شمالی افریقہ میں فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ جب سامانی حکمران کمزور ہو گئے تو غزنیوں کا دور حکومت آ گیا۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کی قوت نہ تو یکجا تھی بلکہ یہ مختلف محاذوں پر بکھری ہوئی پڑی تھی۔ ان حالات میں تغرل بیگ اٹھے اور انہوں نے صرف 24 سال کے عرصے میں ایک وسیع علاقے کو اسلام کے پرچم تلے متحد کر دیا اور خلافت اسلامیہ کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا۔ شعبان 429 ہجری بمطابق مئی 1037 عیسوی میں سلطان تغرل بیگ نے سرخس کے میدان میں ایک جنگ لڑی، جس میں کامیابی کے بعد ابراہیم اینال، جو کہ سلطان تغرل بیگ کی ماں کی طرف سے ان کے بھائی تھے، نیشاپور پہنچے اور شہریوں کو پیغام دیا کہ اطاعت کرتے ہوئے دروازے کھول دو، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شہر بھر میں اس پیغام سے کھلبلی مچ گئی، تاہم اس شرط پر کہ شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی۔ نیشاپور والوں نے اطاعت کرنے کا وعدہ کر لیا۔ وسط رمضان المبارک 429 ہجری بمطابق جون 1038 عیسوی میں خود سلطان تغرل بیگ نیشاپور پہنچے، اور یوں نیشاپور کی فتح سلجوکیوں کی تاریخ میں نہایت اہم موڑ تھا۔ سلجوکیوں کی اس کامیابی میں ان کے شاندار اوصاف کا بڑا ہاتھ تھا۔ یہ ایسی قوم تھی جس کا بچہ بچہ فنون حرب کا ماہر اور جفا کشی کی زندگی سے پوری طرح آشنا تھا۔ اس کے سردار لڑائی میں خود پیچھے رہ کر سپاہیوں کو آگے بھیجنے والے نہ تھے بلکہ خود پیش رہتے تھے۔ 429 ہجری میں نیشاپور کی فتح کے بعد تقریباً 4 سال سلطان تغرل کے لیے بے حد اہم اور نازک نوعیت کے حامل تھے، کیونکہ اس عرصے میں انہیں ہر طرف سے جنگوں کا سامنا تھا۔ مختلف بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے انہیں ضروری اقدامات کرنے پڑے اور بہت جلد خراسان بھی فتح ہو گیا۔ خراسان کی فتح کے بعد سلطان تغرل نے بغداد میں موجود عباسی خلیفہ القائم کو ایک خط لکھا۔ خلیفہ نے یہ خط پڑھ کر نہ صرف خراسان پر سلطان کی حکومت کو اپنی سند عطا کی بلکہ سلطان کو رکن الدین کا لقب بھی دیا۔ سلطان تغرل نے نیشاپور کے انتظامات درست کرنے کے بعد اپنے بھائی ابراہیم اینال کو فوج دے کر جبال کی طرف بھیجا۔ ابراہیم نے رے اور ہمدان کے علاقے فتح کر لیے۔ دوسری طرف خود سلطان نے جرجان اور تبرستان پر بھی قبضہ کر لیا۔ جرجان اور تبرستان کی فتح کے بعد سلطان نے شمال کا رخ کیا، جہاں انہوں نے خوارزم کی مہم میں چگری بیگ داؤد کی مدد کی۔ 1042 عیسوی میں ہونے والی اس جنگ میں سلجوکیوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ یہاں سے واپس آتے ہوئے سلطان رے واپس چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے قزوین پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ 440 ہجری بمطابق 1048 عیسوی میں ماوراءن نہر کی طرف سے غز ترکمانوں نے تغرل بیگ کے علاقے پر یلغار کر دی۔ سلطان نے نہایت ہوشمندی سے کام لیتے ہوئے اس لشکر کا رخ روم کی عیسائی حکومت کی طرف پھیر دیا، اور یوں پیچھے پیچھے ابراہیم اینال کی قیادت میں سلجوکی لشکر روانہ ہوا۔ غز ترکمان آرمینیا میں گھس گئے اور روم اور الجزیرہ کی سرحد پر واقع اہم مقام ملازکرت کو فتح کر لیا۔ پھر وہ بلاد روم میں داخل ہو کر طرابزون تک کے علاقوں کو پامال کرتے چلے گئے۔ رومیوں اور ریاست انجاز موجودہ جارجیا نے مزاحمت کی، لیکن جنگ میں غز ترکمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور انجاز کا بادشاہ گرفتار کر لیا گیا، یہاں تک کہ قسطنطنیہ صرف 15 دن کی مسافت پر رہ گیا تھا۔ کیسے روم نے یہ رنگ دیکھا تو فوراً اپنے سفیر دوڑائے، جنہوں نے سلطان کے پاس پہنچ کر انہیں قیمتی تحائف پیش کیے اور درخواست کی کہ بلاد روم میں سلجوکیوں کی پیش قدمی روک دی جائے اور دونوں حکومتیں معاہدہ کر لیں۔
سلطان نے اس موقع پر بے حد بیدار مغزی کا ثبوت دیتے ہوئے قیصر کی سفارش کو قبول کر لیا اور بلاد روم میں سلجوکیوں کی پیش قدمی روک دی۔ اس جنگ کی بدولت سلجوکیوں کو ایک طرف بہت سا مال غنیمت ملا، دوسری طرف ان کے سیاسی اثرات آذربائیجان، آرمینیا اور مغربی فرات تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد سلطان نے اصفہان کو بھی اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ 446 ہجری مطابق 1054 عیسوی میں سلطان نے ایک بڑی فوج کے ساتھ آذربائیجان پر چڑھائی کر دی۔ اسی سال موصل والوں نے بھی سلطان کی اطاعت قبول کر لی اور جہاں بھی طغرل کا خطبہ جاری ہو گیا۔ سلطان نے عباسی خلیفہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ مضبوط کرنے کی غرض سے اپنی بھتیجی خدیجہ ارسلان خاتون کی شادی عباسی خلیفہ کے ساتھ کر دی۔ محرم 447 ہجری بمطابق 1055 عیسوی میں سلطان نے اعلان کیا کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اسی زمانے میں کچھ لوگوں نے عباسی خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ خلیفہ نے سلطان کو حکم دیا کہ وہ باغیوں کی سرکوبی کریں۔ سلطان نے ہمدان سے کوچ کیا اور عراق و کردستان کی سرحد پر پڑاؤ ڈالا۔ خلیفہ کی خواہش تھی کہ سلجوق عراق میں بھی آ جائیں۔ چنانچہ 22 رمضان المبارک 447 ہجری بمطابق 15 دسمبر 1055 عیسوی کو جمعے کے دن بغداد کے ممبروں پر سلطان کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ اب سلطان نے دارالخلافہ آنے کی اجازت طلب کی، جو خوشی سے عباسی خلیفہ نے انہیں دے دی۔ سلطان نہروان تک پہنچے کہ بغداد سے اعلیٰ حکام اور امراء استقبال کے لیے سلطان کے آگے چلے آئے۔ سلطان 25 رمضان المبارک 447 ہجری کو بغداد پہنچے۔ اس وقت سلطان خراسان سے بغداد تک کے علاقے پر حکمران تھے، لیکن یہ خلافت کا احترام تھا کہ سلطان خلیفہ کے سامنے نہایت ادب سے کھڑے رہے۔ 1057 عیسوی کو سلطان بغداد سے موصل روانہ ہوئے، جہاں ایک شخص بساسری فتنہ انگیزی میں مصروف تھا۔ سلطان نے موصل اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد فروری 1057 عیسوی کو عباسی خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے لیے خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا۔ خلیفہ نے انہیں تاج اور زرعی امامہ پہنانے کا حکم دیا۔ گلے میں ہار ڈالا گیا۔ 7 پارچوں کی خلط ادا کی گئی، جس میں 7 ولایتوں کی طرف اشارہ تھا۔ سلطان کی کمر میں زر نگار تلوار باندھی گئی اور اس موقع پر خلیفہ نے سلطان کو مشرق و مغرب کے بادشاہ کا خطاب دیا۔ اس کے بعد 1 سال تک سلطان کچھ داخلی تنازعات میں الجھے رہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر بساسری نے پھر بغاوت کی تو سلطان نے ایک بار پھر لشکر لے کر بغداد کی طرف پیش قدمی کی۔ خلیفہ خود ان کے استقبال کے لیے آئے اور ایک تلوار عنایت کی۔ 1 جنوری 1060 عیسوی کو سلطان شہر بغداد میں داخل ہوئے۔ ان کے خیر مقدم کے لیے پورا شہر امڑ آیا تھا۔ سلطان نے خلیفہ کے خچر کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی اور ساتھ پیدل چلتے ہوئے خلیفہ کے مخصوص کمرے تک پہنچ گئے۔ یہی سپہ سالار کی شان تھی کہ وہ اس وسیع و مملکت پر حکمرانی کرنے کے باوجود خلافت کے احترام میں خلیفہ کے خچر کی باگ تھامے ہوئے تھا۔ بہت جلد بساسری کی بغاوت کو کچل دیا گیا۔ اب مملکت اسلامیہ میں امن و چین تھا اور خلافت کو وہی شان و شوکت حاصل ہو چکی تھی جو کہ اس سے پہلے تھی۔ 452 ہجری بمطابق 1060 عیسوی میں سلطان کو ایک صدمے سے دوچار ہونا پڑا، کیونکہ ان کی اہلیہ زنجان میں انتقال کر گئی تھی۔ اس کے اگلے سال سلطان نے خلیفہ کو پیغام دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی سلطان سے کر دیں تاکہ ان کا تعلق بھی ہاشمی خاندان سے ہو جائے۔ یہ ایسی عزت کی بات تھی جو آج سے پہلے کسی مسلمان بادشاہ کو حاصل نہ ہو سکی تھی۔ خلیفہ نے کافی سوچ و بچار کے بعد اپنی بیٹی کی شادی سلطان سے کرنے کی اجازت دے دی۔ شعبان 454 ہجری بمطابق اگست 1062 عیسوی میں سلطان کا نکاح ہوا۔ ربیع الاول 455 ہجری بمطابق مارچ 1063 عیسوی میں سلطان رے کی سمت روانہ ہوئے۔ رے پہنچ کر سلطان اچانک بیمار پڑ گئے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ سلطان نے رے سے باہر واقع ایک گاؤں میں قیام کو ترجیح دیا کیونکہ وہاں کا موسم قدرے ٹھنڈا تھا۔ اس گاؤں میں اچانک سلطان کی نکسیر پھوٹنے سے خون بہنے کا ایسا سلسلہ جاری ہوا کہ کسی طرح نہ رک سکا۔ رمضان المبارک کی 8 تاریخ 455 ہجری بمطابق 4 ستمبر 1063 عیسوی کو عظیم سلجوقی سلطان طغرل بیگ نے اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ سلطان کو رے میں سپرد خاک کیا گیا جو کہ آج کل تہران کہلاتا ہے۔ سلجوقی سلطنت کے دوسرے سلطان الپرسلان
جن کی بے مثال شجاعت نے مسلمانوں کو تمام عالم میں سربلندی عطا کی اور جن کا 10 سالہ دور حکومت قوت و استحکام کی علامت بن کر تاریخ کے صفحات پر جگمگاتا رہا۔ الپرسلان کا نام محمد تھا۔ انہیں عباسی خلیفہ کے دربار سے ضیاء الدین کا خطاب ملا، لیکن دنیا انہیں الپرسلان ہی کے نام سے جانتی ہے۔ الپرسلان کے والد کا نام چغری بیگ داؤد تھا، جو کہ سلجوقی سلطنت کے پہلے فرمان روا اور تغرل بیگ محمد کے بھائی تھے۔ سلطان تغرل بیگ محمد کی کوئی اولاد نہ تھی، چنانچہ وہ اپنے بھائی چغری بیگ کے بچوں کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ الپرسلان کو مختلف مہمات میں شرکت کرنے کے مواقع ملنے لگے۔ ایک بار ایران میں بغاوت ہو گئی اور الپرسلان کے چچا تغرل بیگ باغیوں میں گر گئے۔ اس وقت الپرسلان نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر چچا کی جان بچائی تھی۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد الپرسلان نے اپنے والد کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لیں، کیونکہ ان کے والد چغری بیگ داؤد اس دوران بیمار تھے۔ 451 ہجری بمطابق 1059 عیسوی میں چغری بیگ داؤد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے لائق بیٹے الپرسلان نے مرو کی ریاست کا انتظام سنبھالا۔ 455 ہجری بمطابق 1063 عیسوی میں سلطان تغرل بیگ محمد کا بھی انتقال ہو گیا۔ زیادہ تر امراء الپرسلان کے حامی اور ان کی بہترین صلاحیتوں سے متاثر تھے۔ چنانچہ محرم 456 ہجری بمطابق جنوری 1064 عیسوی کے آخر میں الپرسلان نے سلجوقی حکومت کے دوسرے سلطان کی حیثیت سے زمام کار سنبھال لی۔ اس وقت ان کی حکومت میں خراسان، جرجان، تبریستان، ہمدان، اصفہان، آذربائیجان، موصل، شیراز، دیار بکر، خوزستان، الجزیرہ، عراق، کردستان، رے اور زنجان وغیرہ شامل تھے۔ سلطان بننے کے بعد الپرسلان نے بغداد میں عباسی خلیفہ کو خط لکھا تاکہ خلیفہ سے نئے سلجوقی سلطان کو اذن حکمرانی مل جائے۔ خلیفہ کو جب الپرسلان کا پیغام ملا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ 7 جمادی الاول 456 ہجری بمطابق 27 اپریل 1064 عیسوی کو انہوں نے ایک دربار عام منعقد کیا، جس میں خلافت کی طرف سے باقاعدہ طور پر سلطان الپرسلان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ الپرسلان کو ضیاء الدین کے خطاب سے نوازا گیا۔ ان کے لیے خلعتیں ان کے ایلچیوں کے حوالے کی گئیں اور بغداد میں الپرسلان کے نام کا خطبہ جاری کر دیا گیا۔ فروری 1064 عیسوی میں سلجوقی لشکر آذربائیجان کی سمت روانہ ہوا۔ الپرسلان نے دریائے آرس عبور کیا اور نچوان پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے اپنے بیٹے ملک شاہ اور وزیر نظام الملک کو انجاز یعنی موجودہ جارجیا بھیجا۔ ملک شاہ نے انجاز میں اپنی لیاقت کے جوہر دکھائے اور کئی قلعے فتح کر لیے، یہاں تک کہ انجاز کے بادشاہ بکرات نے خوفزدہ ہو کر خود صلح کی درخواست کی اور سالانہ جزیہ دینے کا وعدہ بھی کیا۔ اس پر سلطان نے ملک شاہ اور نظام الملک کو واپس بلا لیا اور اپنی مکمل فوج کے ساتھ آرمینیا کے مسیحی حصے پر حملہ کر دیا۔ اس زمانے میں آرمینیا کے 2 حصے تھے۔ ایک حصہ اسلامی آرمینیا کہلاتا تھا جس کا دارالحکومت دبیل تھا، دوسرا مسیحی آرمینیا کہلاتا تھا جس کا دارالحکومت آنی تھا۔ سلطان کی فوج مسیحی آرمینیا میں فتوحات کا دائرہ بڑھاتے ہوئے آرمینیا کے ایک اہم شہر تک جا پہنچی۔ رجب 456 ہجری بمطابق جون 1064 عیسوی میں سلجوقی فوج گرجستان میں پیش قدمی کر رہی تھی کہ کرز کا علاقہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان کے حکم پر فوج کا رخ مسیحی آرمینیا کے صدر مقام آنے کی سمت موڑ دیا گیا۔ یہ شہر دریائے آرس کے کنارے واقع تھا۔ عیسائی اس شہر کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ اس میں 500 سے زائد گرجا گھر موجود تھے۔ شہر کے چاروں طرف پانی تھا اور شہر تک پہنچنے کے لیے لکڑی کا صرف ایک پل تھا۔ سلجوقی لشکر نے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن یہ شہر فتح ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس موقع پر سلطان نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے لکڑی کا ایک بڑا برج بنوایا۔ یہ برج بے حد مضبوط تھا، اس پر ایک بڑی منجنیق رکھ دی گئی تھی اور سپاہیوں نے شہر کی فصیل پر سنگباری شروع کر دی۔ فصیل پر جو محافظ متعین تھے وہ اس سنگباری کا سامنا نہ کر سکے۔ فصیل کا گرنا تھا کہ سلجوقی لشکر فتح کے پرچم لہراتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر والوں نے بچاؤ کی کوئی صورت نہ دیکھی تو ہتھیار ڈال دیے۔
اس طرح آرمینیا کی قدیم مسیحی ریاست بکارتا کا خاتمہ ہو گیا۔ مسیحی آرمینیا کی فتح کے بعد الپرسلان نے جنگ کا سلسلہ روک دیا اور وہ خود اصفہان چلے گئے۔ اصفہان سے وہ کرمان اور مرو گئے، جہاں انہوں نے اپنے بیٹے ملک شاہ کی شادی ماوراؤن نہر کے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ دوسرے بیٹے ارسلان شاہ کے لیے انہوں نے سلطان ابراہیم غزنوی کی بیٹی کا انتخاب کیا۔ غزنوی خاندان سے رشتہ داری قائم کرنے کا فیصلہ بہت دانشمندانہ تھا۔ اس طرح مسلمانوں کے درمیان اور زیادہ اتحاد و اتفاق قائم ہو گیا۔ 457 ہجری بمطابق 1064 عیسوی میں سلطان اس علاقے کی طرف بڑھے جہاں ان کے آباء و اجداد نے زندگی گزاری تھی۔ دریائے جیہون پار کر کے وہ ماوراؤن نہر سے ہوتے ہوئے سیہون کے کنارے پہنچ گئے۔ جند کے علاقے میں وہ اپنے پردادا سلجوق کی قبر پر گئے اور وہاں فاتح پڑھی۔ جند کے حکمران خود سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اطاعت کا وعدہ کیا۔ سلطان نے جند کی حکومت کو برقرار رکھا اور اس کے حکمران کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا۔ یہاں سلطان گھرکانج سے ہوتے ہوئے مرو واپس چلے گئے۔ اس مہم میں کہیں خون نہیں بہا اور کسی لڑائی کے بغیر سلطان کی حکومت دریائے سیہون کی دوسری طرف ترکستان تک وسیع ہو گئی۔ 458 ہجری بمطابق 1065 عیسوی میں سلطان الپرسلان نے انتظامی امور کی جانب توجہ دی اور مختلف علاقوں میں والیوں کا تقرر کیا۔ اگلے سال کرمان اور فارس میں بغاوتوں کا قلعہ کما کیا گیا۔ فارس کا مشہور قلعہ استخر فتح ہوا۔ قلعے کے حاکم نے اطاعت کا یقین دلایا اور بہت سے قیمتی تحفے سلطان کی خدمت میں پیش کیے۔ ان میں فیروزے کا ایک پیالہ بھی تھا جس پر ایران کے قدیم بادشاہ جمشید کا نام لکھا ہوا تھا۔ استخر کے بعد دوسرے قلعے یکے بعد دیگرے فتح ہوتے گئے۔ سلطان الپرسلان کے ایک سالار افشین نے 460 ہجری بمطابق 1067 عیسوی میں ملتیا کے نواح میں رومی سلطنت کی ایک فوج کو شکست دی تھی اور کیسریہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگلے سال سلطان نے دریائے آرس کو پار کیا اور گرجستان کے بادشاہ کو اپنا مطیع و فرما بردار بنایا۔ یہ فتوحات روم کی قدیم سلطنت کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہ تھیں۔ 461 ہجری بمطابق 1068 عیسوی میں روم کی کیسرا یوڈوسیا نے ایک دلیر جنرل روماناس دیوجان سے شادی کر لی اور حکومت اس کے سپرد کر دی۔ روماناس نے اقتدار سنبھالتے ہی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اگلے سال وہ زبردست جنگی تیاریوں کے ساتھ مشرق کی سمت بڑھا۔ جب وہ پالو کے مقام پر پہنچا تو اس سے معلوم ہوا کہ ملتیا میں اس کی فوج کو جنوب سے حملہ کرنے والے ترک لشکر نے تباہ کر دیا ہے۔ کچھ مدت بعد خبر ملی کہ ترک فوج نے کونیا پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اس پر روماناس واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ اسی دوران سلطان الپرسلان شام، یمن، حجاز اور فلسطین میں عباسی خلافت کا خطبہ جاری کر چکے تھے۔ 462 ہجری بمطابق 1070 عیسوی کے وسط میں سلطان اپنی پوری فوج کے ساتھ ملازگرد جا پہنچے۔ اس اہم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد آپ نے جنوب کی طرف جلغار کی اور دجلہ اور اس کے معاون دریائے مراد کے طاس کے دوسرے مقامات اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس اہم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے آس پاس کے علاقوں اور ان دو دریاؤں کے مقامات کو فتح کر لیا۔ دیار بکر پر نصر اور سعید دو بھائی حکمران تھے۔ دونوں بھائیوں نے سلطان الپرسلان کا خیر مقدم کیا۔ یہاں سے سلطان الجزیرہ کے علاقے میں چلے گئے۔ سلطان نے یہاں کئی قلعے فتح کیے اور اس کے بعد انہوں نے 50 دنوں تک الرہا کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد سلطان حلب کی جانب بڑھے۔ شہر کے حکمران محمود نے اطاعت کا وعدہ کیا۔ یہاں سے سلطان نے مصر کا رخ کیا، لیکن اس موقع پر ان کو یہ معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ زبردست فوج لے کر پیش قدمی کر رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ مشرقی اناطولیہ اور آذربائیجان پر قبضہ کر لے۔ کیسر روم کی یہ فوج کوئی معمولی فوج نہ تھی۔ اس میں بلغاریہ، مالڈیوا، یورپی اتحادیوں، مقدونیہ کی فوجیں تھیں۔ فرینچ اور نارمن رسالے بھی تھے۔ اس کے علاوہ روس، قفقاز، انجاز اور آرمینیا کے سپاہی بھی بہت بڑی تعداد میں اس میں شامل تھے۔ مشہور مورخ ابن اسیر کے مطابق یہ فوج 2 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ یہ فوج الجزیرہ میں مسلمان علاقوں کو رونتی ہوئی آرمینیا میں خلا تک جا پہنچی اور انہوں نے ملازگرد کو ترکوں سے چھین لیا۔
اس زمانے میں سلطان الپرسلان آذربائیجان کے شہر خوی میں مقیم تھے اور ان کے ساتھ بہت تھوڑی تعداد میں ان کی فوج تھی۔ سلطان کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ رومیوں کی اتنی بڑی فوج کے ملازگرد تک پہنچنے کی خبر بڑے سے بڑے حکمران کو پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی، لیکن دلیر سلجوقی حکمران ذرا بھی نہ گھبرائے۔ سلطان نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ رومیوں کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا جائے گا۔ سلطان نے اپنے اہل و عیال اور خواتین کو نظام الملک کے ساتھ تبریز بھیج دیا اور خود فوج لے کر ملازگرد کی طرف تیزی سے روانہ ہوئے۔ اسلامی مورخین کے مطابق فوج صرف 15,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ یورپی مورخین نے زیادہ سے زیادہ ترکوں کی تعداد 40,000 لکھی ہے۔ رومیوں کی فوج کے پاس اسلحہ بھی اعلیٰ قسم کا تھا۔ 20 ایسی منجنیقیں تھیں کہ جن میں 8 درجے تھے اور ہر درجے میں 150 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ اتنی طاقتور فوج کے سامنے سلطان الپرسلان کا اسلامی لشکر مخص مٹھی بھر سپاہیوں کا دستہ محسوس ہوتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ کیسری روم اور اس کے جرنیل بڑے غرور سے کہتے تھے کہ آئندہ ہم موسم سرما رے، جو کہ سلجوکیوں کا دارالحکومت تھا، وہاں گزاریں گے۔ موسم گرما عراق میں گزرے گا اور واپسی پر ہم شام کے علاقوں کا فیصلہ کرتے ہوئے آئیں گے۔ کیسری روم نے تو اسلامی مملکت کو فتح کرنے سے پہلے ہی سارے اسلامی علاقوں کو عیسائی حکام کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ سلطان الپرسلان اپنے سے 20 گنا بڑی طاقت کو دیکھ کر قطعاً خوفزدہ نہ ہوئے۔ سلطان جانتے تھے کہ ایک طاقت اور ہے جو کل زمینوں اور آسمانوں پر حکمران ہے۔ انہوں نے اپنی فوج سے کہا، اے مجاہدین اسلام، بے شک ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ہمیں صبر و ہمت سے کام لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے دشمن سے لڑنا ہے۔ اگر فتح پائی تو اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، ورنہ درجہ شہادت پر تو ہم ضرور فائز ہوں گے۔ 4 ذیقعدہ 463 ہجری بمطابق 2 ستمبر 1070 عیسوی کو خیلات کے قریب اسلامی لشکر کی رومیوں کے ہراول دستے سے جنگ ہوئی۔ یہ ہراول دستہ بھی بہت بڑا تھا اور لاکھوں سپاہیوں پر مشتمل۔ رومی فوج کے لحاظ سے اس ہراول دستے میں بھی 10,000 سے 20,000 سوار شامل تھے۔ اس کی قیادت ایک رومی جنرل کر رہا تھا۔ اسلامی فوج کے سپاہی اس وقت جذبے شہادت سے سرشار تھے۔ رومی ہراول دستے کے سپاہی دیکھتے ہی دیکھتے تہہ تیہ کر دیے گئے۔ سلطان الپرسلان کی پیش قدمی اور اپنے ہراول دستے کی تباہی کی خبر ملتے ہی کیسر نے سنبھل کر اپنی ساری فوج کو یکجا کر لیا اور ملازگرد اور خیلات کے درمیان واقع ایک مقام الزہرا پر پڑاؤ ڈال دیا۔ 2 روز بعد سلطان الپرسلان کا لشکر بھی رومی لشکر سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر پہنچ گیا۔ سلطان نے دانشمند جرنیل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کیسری روم کو مشورہ دیا کہ جنگ میں بہت سی جانیں ضائع ہو جائیں گی، بہتر یہی ہے کہ جنگ نہ کی جائے اور فریقین اپنے اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ لیکن کیسری روم تو فتح سے پہلے ہی تمام علاقوں کو اپنے ماتحتوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ اس نے نہایت تکبر کے ساتھ جواب دیا، اے وحشی، اگر تم امن پسند ہو اور آدمیوں کا خون بہانا پسند نہیں کرتے تو اس جگہ کو جہاں تم نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے رومی فوج کے لیے خالی کر دو اور اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر اپنے دارالحکومت رے کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ جواب سن کر سلطان نے جنگ کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر حضرت امام ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری حنفی نے مشورہ دیا کہ آج کے دن اور ٹھہر جائیں، کل جمعہ ہے اور دنیا بھر کے مسلمان آپ کی فتح کے لیے دعائیں کریں گے، اس کے بعد آپ حملہ کیجیے گا۔ سلطان کو یہ مشورہ پسند آیا۔ دوسرے دن سلطان نے اپنی فوج کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی، بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ دعا مانگتے ہوئے سلطان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور پوری فوج پر گریہ و زاری کی کیفیت طاری تھی۔ دعا مانگنے کے بعد سلجوقی سلطان نے اپنی فوج کے ساتھ ایک بڑا جوشیلا خطاب کیا، جس کے اختتام کے بعد سلجوقی فوج جذبہ شہادت سے سرشار جنگ کے لیے تیار تھی۔ سلطان نے اپنے ہاتھ سے گھوڑے کی دھم باندھی، ایک سفید قبا زیب تن کر کے کہا، اگر میں شہید ہو گیا تو یہی میرا کفن ہوگا۔ پھر تلوار نیام سے نکال کر نیام پھینک دی۔ یہ دیکھ کر مجاہدین میں زبردست جوش و خروش پیدا ہو گیا اور میدان جنگ تکبیر کے نعروں سے گونجنے لگا۔ اب فوج کو کوچ کرنے کا اشارہ ہوا۔
کچھ دیر بعد دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ سلطان نے اپنی فوج کو رکنے کا اشارہ کیا۔ گھوڑے سے سلطان اترے، اپنا امامہ اتارا اور زمین پر سجدہ کیا۔ ساری فوج پر رکعت طاری تھا۔ کچھ دیر بعد سلطان سجدے سے اٹھے، جست لگا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور نعرہ لگا کر لڑائی کا حکم دیا۔ اسلامی لشکر برق رفتاری کے ساتھ رومی فوج کے مرکز پر حملہ آور ہو چکی تھی۔ ترکوں کے پہلے ہی حملے میں مشہور رومی جنرل پسپا ہو گیا۔ اس کے قریب مالڈیوا کے دستے تھے، وہ بھی گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان نے نہایت حکمت کے ساتھ اپنے ترک تیر اندازوں کو منظم کیا اور ہلال کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے اور اتنی پھرتی سے تیروں کی بارش کر رہے تھے کہ رومی فوج کو آگے بڑھنے کی مہلت ہی نہ مل رہی تھی۔ رومی لشکر کی اگلی صفوں میں تجربہ کار جرنیل تھے، وہ بھی اپنی فوج میں پھیلنے والی افراتفری پر قابو نہ پا سکے۔ شہزادہ اینڈرو ینکوس تو اس بے ترتیبی کے ساتھ پسپا ہوا کہ رومی فوج کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ اس موقع پر قیصر روم سے ایک بڑی غلطی سرزد ہوئی۔ گمسان کی لڑائی میں اپنی فوج کی پسپائی سے وہ بخلایا ہوا تھا۔ اس پر نہایت تیز دھوپ نے اس کو مزید بدخواس کر دیا۔ اس نے سوچا کہ میں چند لمحے اپنے خیمے میں آرام کر لوں تو شاید زیادہ بہتر انداز میں لڑ سکوں گا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ جب شہنشاہ نے اپنے خیمے کا رخ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ بلند علم بھی حرکت میں آئے۔ دور تک پھیلے ہوئے رومی سپاہیوں نے یہی سمجھا کہ شہنشاہ نے پسپا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ رومی فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ فوج کو اس طرح میدان جنگ میں چھوڑتے ہوئے دیکھ کر قیصر روم پھر میدان میں واپس آ گیا اور اپنے خاص دستوں کو ساتھ لے کر ایک بار پھر ڈٹ کر مقابلہ کرنے لگا، لیکن اب بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ رومی فوج کا بڑا حصہ راہ فرار اختیار کر چکا تھا، باقی ماندہ فوج کا حوصلہ پست ہو چکا تھا اور اسلامی لشکر کا گہراؤ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ قیصر روم نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن وہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو جمع کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے انتہائی وفادار سپاہی بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے یا مجاہدین کی تلواروں سے گھائل ہو کر گر پڑے۔ خود قیصر روم کو بھی زخم آیا اور اس کا گھوڑا بھی مارا گیا۔ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا تھا کہ اس موقع پر ایک غلام نے کمند پھینکی۔ قیصر کا پاؤں اس کمند میں الجھ گیا۔ اس طرح اس غلام نے قیصر کو گرفتار کر لیا اور اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ خود اس غلام کو علم نہ تھا کہ اس نے کسے گرفتار کیا ہے۔ اسلامی لشکر کے سپاہیوں نے جب قیصر روم کو قید کیا تو اسے کسی نے نہیں پہچانا تھا۔ اسے دوسرے عام قیدیوں کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ صبح ہونے پر سلطان الپرسلان کے سامنے تمام قیدیوں کو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ان سلجوقی سفیروں نے، جو کہ رومی دربار میں جا چکے تھے، انہوں نے قیصر کو پہچان لیا۔ جنگی قیدیوں میں رومی جنرل باسیلا سیوس بھی شامل تھا۔ اس نے بڑھ کر قیصر کی قدم بوسی کی اور اس طرح یہ راز فاش ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے یہی قیصر روم لاکھوں کی فوج لے کر مسلمانوں کی بستیوں کو اجاڑنے کے درپے تھا اور اسلامی علاقوں پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اسی قیصر روم نے الپرسلان کی طرف سے جنگ نہ کرنے کی پیشکش کو متکبرانہ انداز میں ٹھکرا دیا تھا۔ یہی قیصر تھا کہ جس کے روب و دبدبے سے روم کے لوگ کانپتے تھے۔ آج وہی قیصر ذلیل و رسوا ہو کر سلطان کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ سلطان نے اپنے بدترین دشمن سے عزت کا جو برتاؤ کیا، اس کی تعریف سخت ترین متعصب یورپی مورخین تک نے کی ہے۔ سلطان اپنی نشست سے اٹھے، چند قدم آگے بڑھے۔ انہوں نے قیصر سے مصافحہ کیا، اسے عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور یقین دلایا کہ اس کا احترام کیا جائے گا۔ 7 دن تک ترک فتح کا جشن مناتے رہے۔ اس دوران الپرسلان کی ہدایت پر قیصر اور اس کی فوج کے کئی جرنیلوں کو ایک شاندار خیمے میں ٹھہرایا گیا۔ سلطان روز 2 وقت قیصر کے پاس آتے اور انہیں اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ سلطان نے قیصر سے پوچھا کہ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ قیصر نے کہا کہ اگر آپ ظالم ہیں تو مجھے قتل کر دیں گے، متکبر ہیں تو پوری اسلامی مملکت میں میری تشہیر کریں گے یا عمر بھر کے لیے زندان میں ڈال دیں گے، اور یہ بھی امکان ہے کہ فیاضی سے کام لیتے ہوئے تاوان لے کر معاف کر دیں۔ سلطان مسکرائے۔ انہوں نے پوچھا اگر آپ کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوتی اور میں اس حالت میں آپ کے پاس قیدی بن کر آتا تو آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ قیصر نے بے ساختہ کہا، بدترین سلوک جو میرے بس میں ہوتا۔
ایک مورخ کے مطابق کیسر نے کہا کہ میں آپ کو بہت سے کوڑے لگواتا۔ سلطان نے کہا کہ اب مجھے تمہاری ذہنیت کا حال معلوم ہو گیا ہے، کیوں نہ میں بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کروں۔ کیسر نے کہا کہ آپ نے میری ذہنیت کا انجام بھی تو دیکھ لیا ہے۔ سلطان اس پر ہنس پڑے، پھر انہوں نے کہا کہ میں دین حق کا پیروکار ہوں۔ اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ جو سلوک آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گا۔ سلطان اور کیسر روم کے مابین 50 سال کے لیے ایک معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کی خاص باتیں یہ تھیں کہ 15 لاکھ دینار رومی سلطنت فوری طور پر ادا کرے گی۔ نمبر 2 کہ ہر سال 3,60,000 دینار رومی سلطنت کو ادا کرنے ہوں گے۔ نمبر 3 رومیوں کی قید میں موجود تمام مسلمانوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ ضرورت کے وقت کیسر مسلمانوں کو فوجی امداد بھی دے گا۔ معاہدہ ہو جانے کے بعد سلطان نے کیسر کو قیمتی خلعتیں تحفے میں پیش کی۔ دونوں سربراہان نے معانقہ کیا۔ کیسر اس حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے رخصت ہوتے ہوئے بغداد کی طرف سر جھکا کر 3 سلام کیے۔ خود سلطان ایک کوس تک کیسر کے ساتھ گئے اور اسلامی فوج نے اپنی حفاظت میں کیسر اور اس کے ساتھیوں کو رومی سرحد تک پہنچا دیا۔ ادھر کیسر کی شکست کی خبر ملتے ہی روم کے پادریوں نے اعلان کر دیا کہ خداوند کیسر سے ناراض ہیں، اس لیے یہ شخص بادشاہت کا اہل نہیں رہا۔ اس پر سلطنت میں انقلاب برپا ہو گیا اور میکائیل ہفتم نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ کیسر روم جب الپرسلان سے رخصت ہو کر رومی علاقے میں داخل ہوا تو اسے انقلاب کی خبر ملی، لیکن اس بے سر و سامانی کی عالم میں بھی کیسر نے 2 لاکھ دینار اور سونے کا ایک طبق جس میں 90,000 دینار مالیت کے جوہرات تھے اس نے سلطان کی خدمت میں بھیجے اور معذرت کی کہ اس سے زیادہ میں ادا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ روماناس کے اس طرز عمل سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سلطان کے حسن سلوک سے کس قدر متاثر ہوا تھا۔ ملازگرد کی اس تاریخی جنگ سے سلجوقی سلطنت کی حدود میں تو اضافہ نہ ہوا، لیکن مسلمانوں کی دھاک کل عالم میں پھیل گئی۔ اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو اسلامی لشکر نے جس خوبی سے شکست دی، اس کو دیکھ کر بڑی بڑی طاقتیں حیران رہ گئیں۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فقید المثال کامیابی کی اطلاع جب بغداد پہنچی تو وہاں بھی خوشیاں منائیں گی۔ خلیفہ نے بے حد مسرت کا اظہار کرتے ہوئے سلطان الپرسلان کی بیٹی صفری خاتون کے لیے اپنے بیٹے المقتدی کا پیغام بھیجا۔ سلطان نے اسے خوشی سے قبول کر لیا۔ نیشا پور کے قریب نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ سلطان الپرسلان کا ارادہ تھا کہ وہ ترکستان کے تمام علاقوں کو اسلامی مملکت میں شامل کریں اور پھر چین کا رخ کریں۔ چنانچہ وہ 465 ہجری بمطابق اکتوبر 1072 عیسوی میں 2 لاکھ مجاہدین کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ دریائے جیہون پہنچ کر کشتیوں کا پل بندھوایا گیا۔ یوں لشکر کو دریا پار کرنے میں 25 دن صرف ہو گئے۔ لشکر نے کریر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ سلطان الپرسلان کی زندگی کے دن باقی ہوتے تو شاید وہ بلاد ترکستان کو تسخیر کر کے ایک وسیع علاقے کو اسلامی مملکت کا حصہ بنانے میں بھی کامیاب ہو جاتے، لیکن قدرت فیصلہ کر چکی تھی۔ کریر کے مقام پر ایک سرحدی قلعے کے محافظ نے سلطان الپرسلان پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ سلطان الپرسلان کو فوری طبی امداد دی گئی، لیکن زخم بے حد گہرا تھا۔ 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 24 نومبر 1072 عیسوی کو اسلام کے اس عظیم اور جری سالار نے وفات پائی۔ سلطان کی میت کو مرو لے جایا گیا۔ سلطان الپرسلان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ملک شاہ سلجوقی سلطنت کے تیسرے سلطان بنے۔ آپ کا دور حکومت سلجوقیوں کا دور عروج تھا۔ آپ کی وسیع و عریض اسلامی حکومت ترکستان کے آخری شہر کاشغر سے بیت المقدس تک اور اناطولیہ سے لے کر بحیر خزر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس مملکت میں ترکستان، خوارزم، دہستان، خراسان، کہیسان، مکران، کرمان، کردستان، موجودہ ترکی کا بڑا حصہ، شام، عراق، کویت، عمان اور حجاز کے علاقے شامل تھے۔ ملک شاہ سلجوقی 19 جمادی الاول 447 ہجری بمطابق 16 اگست 1050 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام الپرسلان تھا، جو سلجوقی عہد کے دوسرے فرمانروا تھے۔
جس زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی تو تغرل بیگ محمد اس وقت سلجوقی سلطنت کے حکمران تھے۔ سلطان تغرل بیگ ملک شاہ کے دادا چاغری بیگ کے سگے بھائی تھے۔ اس وقت سلطان تغرل بیگ نے چغری بیگ کو جیہون سے نیشا پور کے وسیع و عریض علاقے کی حکمرانی سونپ رکھی تھی۔ الپرسلان چغری بیگ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ چغری بیگ کا انتقال 18 رجب 451 ہجری بمطابق 30 اگست 1059 عیسوی کو ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد تغرل بیگ نے الپرسلان کو خراسان کا گورنر بنا دیا۔ اس وقت ننھے ملک شاہ کی عمر 4 سال تھی۔ الپرسلان نے اپنے پیارے بیٹے کے لیے اس قابل اور تجربہ کار شخصیت کا انتخاب کیا جس نے سلجوقی سلطنت کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا، یعنی عہد سلجوقی کے نامور وزیر نظام الملک توسی۔ یہ حقیقت ہے کہ سلجوقی دور کو عروج پہنچانے میں نظام الملک توسی کا نہایت اہم کردار ہے۔ ملک شاہ نے نہ صرف نظام الملک توسی بلکہ دیگر بلند پایہ علماء کرام سے بھی تربیت پائی اور بہت جلد انہوں نے عربی، فارسی اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ نظام الملک نے دینی اور دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ ملک شاہ کو فنون حرب سے بھی آراستہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ چنانچہ صرف 10 سال کی عمر میں ملک شاہ کو شہ سواری، شمشیر زنی، تیر اندازی اور نیزہ بازی پر کامل عبور حاصل ہو سکا تھا۔ ملک شاہ کی تربیت کا سلسلہ آنے والے برسوں میں جاری رہا۔ انہوں نے اپنے والد الپرسلان کے ساتھ کئی جنگوں میں شرکت کی۔ الپرسلان محرم 465 ہجری بمطابق جنوری 1064 عیسوی میں پوری سلجوقی سلطنت کے حکمران بن گئے، اور جب 456 ہجری میں سلطان الپرسلان نے رومیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو اس مہم میں ملک شاہ بھی سلطان کے ساتھ تھے۔ سلطان کے حکم پر انہوں نے جارجیا پر حملہ کیا جہاں مسیحی حکمران تھے۔ نظام الملک بھی ان کے ساتھ تھے۔ ملک شاہ نے کم عمری کے باوجود زبردست کارنامے سر انجام دیے۔ ان کی کامیابی کا ذکر تاریخی کتب میں خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ اس مہم کے بعد ملک شاہ اپنے والد کے ساتھ مسیحی آرمینیا کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے اور کئی مارکوں میں آپ نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 24 نومبر 1072 عیسوی کو سلطان الپرسلان کی شہادت کے بعد بھار حکومت ملک شاہ کے کندھوں پر ڈال دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 18 سال تھی۔ مملکت کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد انہیں سلطان العادل، جلال الدولہ اور ابو الفتح کے القاب دیے گئے۔ ملک شاہ کے والد الپرسلان نے قبل ازیں اپنی زندگی میں ملازگرد کی جنگ میں کیسر روم اور روماناس دیوجانس کو شکست سے فاش دی تھی، جس کے بعد روماناس ان کا مطیع اور فرما بردار بن گیا تھا۔ لیکن رومی پادریوں نے مشہور کر دیا کہ روماناس بادشاہت کے لائق نہیں رہا، اس لیے رومی سلطنت پر میکائل ہفتم نے قبضہ کر لیا اور کیسر روم کا اعزاز اب میکائل کے پاس آ گیا۔ ملک شاہ کے حکمران بننے کے بعد میکائل نے سرکشی دکھانا شروع کر دی۔ اس نے فوج تیار کی اور ایران میں داخل ہو گیا۔ سلطان ملک شاہ کو جب دشمن کے اس حملے کی خبر ملی تو انہوں نے فوری طور پر جہاد کا حکم جاری کیا۔ بجلی کی سی پھرتی سے فوج تیار کی اور رومی لشکر کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ یہ فاصلہ انہوں نے چند دنوں میں طے کیا، حالانکہ عام حالات میں یہ سفر ہفتوں میں مکمل کیا جاتا تھا۔ کیسر روم کو امید نہ تھی کہ اسلامی لشکر اتنی جلدی مقابلے کے لیے آ پہنچے گا۔ وہ مسلمانوں کی شجاعت اور بے خوفی سے بڑا مرعوب ہوا۔ اس نے سلطان کی تمام شرائط تسلیم کر لی اور اپنی فوج سمیت واپس چلا گیا۔ سلجوقی حکمرانوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے خلافت کے احترام کو قائم رکھا اور برسر اقتدار آنے کے بعد ہمیشہ خلیفۃ المسلمین سے اپنے اقتدار کی سند حاصل کی۔ ملک شاہ نے بھی صفر 466 ہجری بمطابق اکتوبر 1073 عیسوی میں انہوں نے اپنے سفیر بغداد روانہ کیے، جنہوں نے خلیفہ سے ملاقات کی۔ یہاں ایک شاندار تقریب میں خلیفہ نے سلطان ملک شاہ کی حکومت کو سند عطا کی اور ملک شاہ کو امیر المؤمنین کا لقب دیا۔ اس کے بعد بغداد، عراق، عرب و عجم، ایران، ماوراء النہر، شام، حرمین اور بیت المقدس میں سلطان ملک شاہ کا نام جمعے کے خطبے میں شامل کر دیا گیا۔ 466 ہجری بمطابق 1074 عیسوی میں سلطان ملک شاہ نے سمرقند اور ترمذ پر اپنا اقتدار بحال کیا۔ آپ کے والد الپرسلان کے دور میں ان کے ایک جرنیل عطس بن اوک نے شام اور فلسطین کے بیشتر علاقے فتح کر لیے تھے۔
ملک شاہ کے حکمران بننے کے بعد 1075 عیسوی میں عدس نے دمشق کو بھی فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مارچ 1076 عیسوی میں عدس نے ایک بار پھر دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ 2 یا 3 ماہ بعد شہر والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور دمشق میں بھی عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ بعد کے برسوں میں سلطان ملک شاہ نے سمرقند کی بغاوت کو ختم کیا، موصل فتح کیا اور دیگر بغاوتوں کو کچل ڈالا۔ 470 ہجری بمطابق 1070 عیسوی میں ملک شاہ کے چچا سلیمان بن قتلمش نے انطاکیہ کو فتح کیا، جہاں مسیحی بادشاہ حکمران تھا۔ اس کے بعد سلطان خود ایک فوج لے کر حلب کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ قسیم الدولہ آگ سنکر ان کے ساتھ تھے۔ آگ سنکر کے بیٹے عماد الدین زنگی اور پوتے نور الدین زنگی نے تاریخ میں نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں۔ مارچ 1087 عیسوی میں ملک شاہ نے پہلی بار بغداد جا کر عباسی خلیفہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے خلیفہ کا بڑا احترام کیا۔ 1079 عیسوی میں سلطان ملک شاہ نے سمرقند میں اٹھنے والی تیسری بغاوت کا خاتمہ کیا۔ سمرقند جاتے ہوئے راستے کے شہر بھی فتح ہو گئے۔ ان میں بخارا کا عظیم شہر بھی شامل تھا، جس کے بعد کاشغر والے بھی مطیع ہو گئے۔ 485 ہجری میں حمص، ارکا، افامیہ کی تسخیر کے بعد سلطان ملک شاہ کی فوج طرابلس اور شام کی طرف بڑھی اور اسے بھی فتح کر لیا۔ اسی اثناء میں ایک فرقے کا ظہور ہوا جو کہ باطنی فرقہ کہلاتا تھا۔ اس فرقے نے بہت سی طاقت حاصل کر لی اور اس نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ سلطان نے انہیں کچلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ 3 شوال 485 ہجری بمطابق 6 نومبر 1092 عیسوی کو سلطان ملک شاہ شکار کے لیے روانہ ہوئے۔ بغداد اور تقریت کے درمیان شکار کھیلتے ہوئے سلطان کو شدید بخار آ گیا۔ سلطان کو بغداد لا کر علاج کرنے کی بڑی کوشش کی گئی، لیکن 15 شوال 485 ہجری میں عظیم سلجوقی سلطان اپنے سفر آخرت پر روانہ ہوئے۔ ان کی عمر 38 سال چند ماہ تھی اور انہوں نے 20 سال حکومت کی تھی۔ سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد ان کی سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ سنجر رجب 479 ہجری بمطابق 1086 عیسوی میں شمالی عراق کے مشہور شہر سنجار میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر موصل سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ اسی شہر کی مناسبت سے ان کا نام سنجر رکھا گیا۔ سنجر جب 6 سال کے ہوئے تو وہ اپنے والد ملک شاہ سلجوقی کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ملک شاہ سلجوقی کی وفات نہ صرف سلجوقی سلطنت بلکہ عالم اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوئی۔ سلطان ملک شاہ نے اپنے غیر معمولی حسن انتظام کے ذریعے ایک ایسی مملکت میں امن و استحکام قائم کر رکھا تھا جس کا رقبہ کم و پیش 15,000 مربع میل تھا۔ یہ اہل اسلام کے لیے عروج کا دور تھا۔ شمالی اندلس میں یوسف بن تاشفین نے مسیحیوں کو شکست دے دی تھی۔ برصغیر میں ابراہیم غزنوی نے لاہور اور ملتان تک کے علاقوں میں اسلامی مملکت قائم کر لی تھی۔ ایشیائی کوچک یعنی کہ موجودہ ایشیائی ترکی سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے رومیوں کی کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ ان حالات میں یورپ کو شدید خوف تھا کہ مسلمان کہیں یورپ پر چڑھائی نہ کر دیں، اس لیے یورپ نے متحد ہو کر فلسطین پر جلغار کر دی اور یوں صلیبی جنگوں کی ابتدا ہوئی۔ اگر سلجوقی حکمران متحد ہوتے تو شاید مسیحی لشکر کو اتنی جرأت نہ ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ملک شاہ سلجوقی کے انتقال کے بعد ان کی جانشینی کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ سلطان ملک شاہ کے 4 بیٹے تھے، برقیارق، محمد، سنجر اور محمود۔ ان میں سے سب سے بڑے بیٹے برقیارق تھے۔ ملک شاہ بھی انہی کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے اور سلجوقی امراء کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن ملک شاہ کی ایک بیوی ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود کو سربراہ بنانے کی آرزومند تھی، حالانکہ محمود کی عمر اس وقت صرف 4 سال کی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ برقیارق نے رے میں اور محمود نے اصفہان میں تخت سنبھال لیا۔ اس صورتحال کے باعث ملک شاہ کے بھائی بھی قیادت کا دعویٰ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے، تاہم ملک شاہ کی بیوہ ترکان خاتون، ملک شاہ کے بھائیوں اور بیٹے محمود کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ اب ملک شاہ کے 2 بیٹوں برقیارق اور محمد میں ٹھن گئی، تاہم 5 برس بعد 497 ہجری بمطابق 1003 عیسوی میں دونوں کے درمیان صلح ہو گئی اور مملکت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ بغداد اور اس کے مشرق کے علاقے برقیارق
اور موصل، جزیرہ، دیار بکر اور شام محمد کے حصے میں آئے۔ صلح کے صرف ایک سال بعد 498 ہجری بمطابق دسمبر 1004 عیسوی میں برقیارو کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد محمد پوری سلجوقی سلطنت کے حکمران تسلیم کر لیے گئے، لیکن اس طویل عرصے میں عالمی نقشے پر کئی تبدیلیاں عمل میں آ چکی تھیں۔ مسیحی بیت المقدس پر قبضہ کر چکے تھے، ساحل شام اور فلسطین پر مسیحی پرچم لہرا رہا تھا، اور جنوبی حصوں میں الرہا اور انطاکیہ کی مسیحی ریاستیں وجود میں آ چکی تھیں۔ ادھر ایشیائی کوچک میں سلجوقی حکمرانوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ دوسرا خطرہ داخلی تھا، یعنی مملکت میں باطنی فرقے کے لوگ زور پکڑ رہے تھے۔ یہ ملحدانہ عقائد رکھنے والے دہشت گرد تھے۔ 12 سال کی اس خانہ جنگی میں سنجر نے عملاً حصہ نہ لیا، البتہ ان کی سیاسی زندگی کا آغاز 490 ہجری بمطابق 1097 عیسوی میں ہو چکا تھا، جب ان کے بھائی برقیارق نے انہیں خراسان اور مشرقی صوبوں کا والی مقرر کیا تھا۔ محمد نے 13 سال حکومت کی۔ وہ بہت نیک اور نفیس حکمران تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں باطنیوں کو کچلنے کی پوری کوشش کی، گو کہ وہ اس مقصد میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ان کی کوششوں سے باطنیوں کے کئی ایک قلعے فتح کیے گئے۔ 511 ہجری کے مطابق اپریل 1118 عیسوی میں محمد کا انتقال ہو گیا۔ محمد اور سنجر میں بہت محبت تھی، اس لیے محمد نے اپنے بیٹے محمود کو سنجر کی اطاعت کرنے کی وصیت کی تھی۔ محمد کی وفات کے بعد محمود نے اصفہان میں اقتدار سنبھالا۔ مغربی ایران، عراق، جزیرہ، دجلہ اور فرات کا درمیانی شمالی علاقہ، ان سب پر محمود کی حکمرانی تھی، اور مشرقی حصے یعنی خراسان اور ترکستان کے امور مملکت کی نگرانی محمود کے چچا سنجر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا دارالحکومت مرو کو بنایا تھا۔ کچھ عرصے بعد محمود نے سرکشی اختیار کی اور ان سے کچھ بے قاعدگیاں سرزد ہوئیں، تو سنجر نے آگے بڑھ کر ان سے حکومت چھین لی، لیکن سنجر کی والدہ نے اس پر ناخوشی کا اظہار کیا، جس کے بعد سنجر نے محمود کو اپنا نائب مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ پوری مملکت سلجوقیہ میں جہاں جہاں خطبہ پڑھا جائے وہاں خطبے میں سنجر کے نام کے ساتھ محمود کا نام بھی لیا جائے۔ سنجر کا کوئی بیٹا نہ تھا اور وہ محمود سے بہت محبت کرتے تھے۔ سنجر سلجوقی نے 61 برس تک حکومت کی۔ پہلے 20 برس اپنے بھائیوں برقیارق اور محمد کے مقرر کردہ حاکم کی حیثیت سے انہوں نے فرائض سر انجام دیے، اور آخر کے 41 سال خود مختار حاکم کی حیثیت سے بسر کیے۔ اس دوران انہوں نے 19 جنگیں لڑیں اور 2 کے سوا سب میں کامیابی حاصل کی۔ سنجر نے پہلا کارنامہ اپنے بھائی محمد کے دور حکومت میں سر انجام دیا، جب 510 ہجری کے مطابق 1116 عیسوی میں انہوں نے غزنی کی سلطنت پر حملہ کیا۔ اس زمانے میں وہاں غور کے لوگ حکمران تھے۔ سنجر نے غوریوں کو شکست دی اور بہرام شاہ غزنوی کا اقتدار بحال کر دیا۔ اس مہم میں غزنی کا بہت بڑا خزانہ سنجر کے ہاتھ لگا، جس میں 5 پیش قیمت تاج بھی تھے، جن میں سے ہر ایک کی قیمت 2 لاکھ دینار تھی۔ یہ ایسی کامیابی تھی کہ اس سے قبل کسی سلجوقی حکمران کو ایسی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس کامیابی کے نتیجے میں طبقات ناصری کے مطابق غزنی اور غزنوی مقبوضات یعنی پاکستان میں لاہور اور ملتان کے علاقوں میں سنجر کا خطبہ اور سکہ رائج ہوا۔ جب سنجر خود مختار حکمران بنے تو انہوں نے سب سے پہلے باطنی فتنے کی طرف توجہ دی۔ یہ لوگ عباسی خلافت کے سخت ترین دشمن تھے اور کئی برسوں سے ہنگاموں اور شور و شر میں مصروف تھے۔ 4 صدی ہجری میں کعبۃ اللہ میں حاجیوں کو شہید کر چکے تھے اور ایک بار حجر اسود اٹھا لے گئے تھے۔ پاکستان کے علاقے میں ملتان اور منصورہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ انہوں نے افغانستان میں غور کے قبائل کو اپنے گمراہ کن عقائد قبول کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ اصفہان میں ان کی ایسی دہشت پھیل گئی تھی کہ اگر کوئی شخص مقرر وقت پر گھر نہ آتا تو سمجھ لیا جاتا کہ باطنی دہشت گرد اسے اٹھا لے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے مغربی ایران سے شام تک کے علاقے کے دشوار گزار پہاڑوں پر 50 قلعے بنا رکھے تھے۔ ان میں 70,000 باطنی فدائی چھپے ہوئے تھے۔ ان کا سب سے بڑا مرکز قلعہ الموت کہلاتا تھا۔ سنجر نے جب اقتدار سنبھالا تو باطنی قلعہ الموت میں بدستور سرگرم تھے۔ سنجر کے بھائی محمد نے باطنیوں کے بہت سے قلعے فتح کر لیے تھے۔ سنجر نے حکمران بننے کے بعد فیصلہ کیا کہ قلعے کا پھر محاصرہ کیا جائے۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا اور اس دوران ایک دن سنجر نے اپنے خیمے میں اپنے بستر کے قریب ایک خنجر زمین میں گڑا ہوا دیکھا۔
جس کے ساتھ ایک رکا منسلک تھا۔ اس میں لکھا تھا، اے سنجر، اگر تمہاری رعایت منظور نہ ہوتی تو اس سخت زمین میں خنجر پیوست ہونے کی بجائے تمہارے نرم سینے میں یہ خنجر گاڑ دینا زیادہ آسان تھا۔ سنجر نے یہ خط پڑھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کی فوج اور خدام میں باطنی فدائین موجود تھے۔ ان کالی بھیڑوں کے ہوتے ہوئے باطنیوں کے خلاف کامیابی حاصل کرنا بہت دشوار تھا۔ خنجر کے ساتھ جو خط تھا اس میں صلح کی خواہش بھی ظاہر کی گئی تھی۔ چنانچہ سنجر نے مناسب سمجھا کہ مصالحت کر لی جائے، اور یہ مصالحت مندرجہ ذیل شرائط پر ہوئی۔ نمبر 1 یہ کہ باطنی اپنے قلعوں میں کسی نئی فوجی عمارت کا اضافہ نہیں کریں گے۔ نمبر 2 یہ کہ نیا اسلحہ اور منجنیقیں نہیں خریدیں گے، اور نمبر 3 یہ کہ کوئی نیا شخص مرید نہیں بنایا جائے گا۔ اس مصالحت کے بعد حسن بن صبا کا بھی 518 ہجری بمطابق 1124 عیسوی میں انتقال ہو گیا، اور سنجر کے بقیہ دور حکومت میں باطنی خاصی حد تک پرسکون رہے۔ سنجر کی ایک اہم کامیابی غور کے کوہستانی علاقے کی فتح تھی۔ جب غور کی سلطنت علاء الدین حسین کو حاصل ہوئی تو انہوں نے سنجر کی بالادستی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر ہرات اور چشت کے درمیانی علاقے میں سنجر اور علاء الدین کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ غوریوں کو شکست ہوئی اور علاء الدین قیدی بنا لیے گئے، لیکن سنجر نے انہیں جلد رہا کر کے اپنے مقربین میں شامل کر لیا۔ سنجر کی ایک اور بڑی کامیابی 524 ہجری بمطابق 1030 عیسوی میں سمرقند کے حاکم احمد بن سلیمان کی بغاوت کا خاتمہ تھا، اور 1141 عیسوی تک سنجر کسی بڑی رکاوٹ کے بغیر حکومت کرتے رہے، لیکن پھر قرا خطائیوں کی جانب سے انہیں ایک بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ سنجر کے دور حکومت میں نیم وحشی قرا خطائیوں کا ایک گروہ چمن سے ترکستان پہنچا اور سنجر سے وہاں بس جانے کی درخواست کی۔ سنجر نے انہیں بلا ساغون میں چراگاہیں بنانے کی اجازت دے دی۔ قرا خطائیوں کی نسل بڑھی اور پھر وہ دن آیا کہ انہوں نے سرکشی پر کمر باندھ لی۔ 536 ہجری بمطابق 1141 عیسوی میں لاکھوں قرا خطائیوں نے ماوراء نہر یعنی کہ وسط ایشیا پر حملہ کر دیا۔ سمرقند کے شمال میں صحرائے کتوان میں سنجر کی فوج اور قرا خطائی صف آرا ہوئے۔ ایک خوفناک جنگ ہوئی جس میں سنجر کی فوج کے 30,000 سپاہی مارے گئے اور ماوراء نہر کا علاقہ قرا خطائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سنجر نے ترمیز اور پھر بلخ میں پناہ لی۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر خوارزم کے والی عطس نے بھی بغاوت کر دی، اور انہوں نے مرو، سرخس اور خراسان کے کئی مقامات میں تباہی پھیلا دی۔ سنجر نے بہت ہوش مندی اور پامردی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا اور جلد ہی صورتحال پر قابو پا لیا۔ عطس کو بھی اطاعت قبول کرنے پر آمادہ کر لیا اور قرا خطائیوں کا فتنہ بھی دب گیا۔ لیکن 12 برس بعد یعنی 548 ہجری بمطابق 1153 عیسوی میں سنجر کو قرا خطائیوں سے بھی بڑے خطرے سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کی ابتدا بہت معمولی سی بات سے ہوئی تھی۔ 9 مسلم غز ترکمان کے 40,000 خاندان ختلان اور بلخ کی حدود میں مقیم تھے۔ وہ ہر سال 24,000 بکریاں بطور خراج سنجر کو دیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک سلجوکی سپاہی نے ان سے زیادہ بکریاں طلب کی۔ سلجوکی سپاہی اور غزوں کے درمیان تلخ کلامی پیدا ہوئی اور غزوں نے اس اہلکار کو مار ڈالا۔ اس اہلکار کے افسر نے کچھ عرصے بعد بلخ کے والی کماج سے اس بات کا ذکر کیا۔ کماج نے سنجر کو یہ بات جا کر بتلائی اور مطالبہ کیا کہ غزوں سے خراج وصول کرنے کا منصب مجھے دیا جائے۔ سنجر نے کماج کو افسر محاصل بنا دیا اور کماج نے بلخ جا کر غزوں سے بکریاں طلب کی تو غزوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ہمارا اور سنجر کا معاملہ ہے۔ اس پر بات بڑھ گئی اور لڑائی میں کماج اور اس کا لڑکا مارا گیا۔ سلطان سنجر کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے 548 ہجری بمطابق 1453 عیسوی میں غزوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا۔ غزوں کو خبر ملی تو وہ بہت گھبرائے اور اپنا سفیر بھیجا کہ ہم 1,00,000 دینار اور 100 غلام دینے کے لیے تیار ہیں۔ سنجر یہ پیشکش قبول کر لینا چاہتے تھے مگر ان کے مشیروں نے مخالفت کر دی۔ سنجر نے لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ جب سلجوکی لشکر غزوں کے علاقے میں داخل ہوا تو غزوں کے نمائندے سنجر کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے اطاعت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ ہم ہر گھر سے 1 من چاندی دیں گے۔ سنجر کو غزوں پر رحم آ گیا، لیکن سنجر کے مشیروں نے پھر مخالفت کی اور زور دیا کہ نرمی کرنے سے غز زیادہ سرکش ہو جائیں گے۔
نتیجہ یہ نکلا کہ سنجر نے جنگ کا حکم دے دیا۔ سنجر کی فوج ان کے مشیروں سے کچھ ناراض تھی، چنانچہ وہ جم کر نہ لڑ سکی۔ غز اب تو یوں بھی مرنے مارنے پر تل گئے تھے۔ انہوں نے مرو، نیشاپور اور خراسان کے دیگر شہروں کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سنجر کو ان کی اہلیہ سمیت قید کر لیا۔ اس زمانے میں بھی سنجر کی ہیبت اور سیاسی قوت کا یہ عالم تھا کہ غز رات میں تو سنجر کو لوہے کے پنجرے میں قید رکھتے تھے، لیکن دن کا اجالا پھیلتے ہی وہ سنجر کو تخت پر بٹھا دیتے تھے۔ اس حالت میں سنجر غزوں کی بات ماننے اور ان کی پسند کے احکام پر دستخط کرنے پر مجبور تھے۔ اس طرح 4 سال گزر گئے۔ آخر 1156 عیسوی میں سنجر کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب سنجر نے اپنے ایک امیر احمد کماز کو لکھا کہ کسی بھی طریقے سے دریائے جیہون کے کنارے ایک کشتی پہنچا دو۔ دوسری طرف سنجر نے غزوں سے جیہون کے کنارے شکار کھیلنے کی خواہش ظاہر کی۔ غز پہرے میں انہیں شکار کے لیے جیہون کے کنارے لے گئے۔ شکار کے دوران احمد کماج تیزی سے آئے اور سنجر کو غزوں کے نرگے سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں کشتی میں بٹھا کر قلعہ ترمز پہنچا دیا گیا، جہاں ان کے بعض وفادار ساتھی ان سے آ ملے۔ یہاں سے سنجر مرو گئے، لیکن 4 سال کے عرصے میں حکومت کا شہرازہ بکھر چکا تھا۔ غزوں نے جس بے دردی کے ساتھ مرو کو لوٹا تھا، اسے دیکھ کر سنجر کو سخت صدمہ پہنچا، کیونکہ سلجوقی مملکت کی آبیاری کے لیے انہوں نے 50-60 سال تک سخت ترین محنت کی تھی۔ اس صدمے سے سنجر بیمار پڑ گئے اور 25 ربیع الاول 552 ہجری بمطابق 7 مئی 1157 عیسوی کو اس عظیم حکمران نے مرو میں اپنی زندگی کا سفر مکمل کر لیا۔ انہیں مرو ہی میں ایک مقبرے میں سپرد خاک کیا گیا، جو کہ انہوں نے خود بنوایا تھا۔ سلطان سنجر کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے 12 سال تک خانہ جنگیوں، باطنیوں کے داخلی فسادات اور بیت المقدس پر صلیبی جلغار کے باوجود مملکت کے بڑے حصے کو پارا پارا ہونے سے بچا لیا، اور مزید 50 برس تک اسے ایک مرکز پر متحد اور مستحکم رکھا۔ اگرچہ ایشیائے کوچک پر سلجوقی مرکز کا اختیار ختم ہو گیا تھا، شام کے ساحلی اور فلسطین کے علاقوں پر مسیحیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن پھر بھی سلجوقی سلطنت اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت تھی، اور بعد کی اسلامی تاریخ میں عثمانی ترکوں کے سوا کوئی اتنی بڑی مملکت قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔